جب ہم فوجداری مقدمے کے پورے سفر کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قانون کسی بھی کارروائی کو بے ترتیب طریقے سے آگے نہیں بڑھاتا۔ ہر مرحلہ ایک منطقی ترتیب کے ساتھ طے کیا گیا ہے۔ FIR درج ہونا ابتدا ہے، تفتیش اس کا درمیانی مرحلہ ہے اور چالان وہ مقام ہے جہاں پولیس کی تفتیش عدالت کے سامنے ایک باضابطہ قانونی شکل اختیار کرتی ہے۔ آج ہم اسی مرحلے کو گہرائی سے سمجھیں گے کہ FIR کے بعد چالان کیوں ضروری ہے، کیسے تیار ہوتا ہے، کب عدالت میں جمع ہوتا ہے، اس کے قانونی تقاضے کیا ہیں اور اس مرحلے پر مدعی، ملزم اور پولیس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ فوجداری نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ریاست کی طاقت قانون کے تابع ہو۔ اگر پولیس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسی شخص کے خلاف تفتیش کرے اور بغیر کسی تحریری اور منظم رپورٹ کے عدالت کو مطمئن کر دے تو شہری کے حقوق غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی لیے قانون نے لازم قرار دیا کہ تفتیش کے نتیجے کو ایک باقاعدہ تحریری رپورٹ کی صورت میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی رپورٹ کو چالان کہا جاتا ہے۔ دراصل چالان شہری کے تحفظ کی دستاویز ہے۔ یہ ملزم کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے خلاف کون سے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، کن گواہوں پر انحصار کیا جا رہا ہے اور کس بنیاد پر اسے عدالت میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر چالان نہ ہو تو ملزم اپنے دفاع کی تیاری نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح مدعی کے لیے بھی چالان اس بات کی ضمانت ہے کہ ریاست نے اس کے الزام کو سنجیدگی سے لیا اور اب اسے عدالت کے سامنے جانچ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ FIR درج ہونے کے بعد تفتیشی افسر کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ وہ شواہد اکٹھے کرتا ہے، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرتا ہے، متوقع واردات کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی روزمرہ کارروائی پولیس ڈائری میں درج کرتا ہے۔ جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو اسی ریکارڈ کو منظم قانونی ترتیب دے کر چالان تیار کیا جاتا ہے۔ چالان کی تیاری میں سب سے اہم اصول ہم آہنگی ہے۔ پولیس ڈائری میں جو درج ہے چالان میں بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر ڈائری میں گواہ کا بیان ہے تو چالان میں اس کا ذکر ہوگا۔ اگر کوئی مادی ثبوت قبضے میں لیا گیا ہے تو اس کی تفصیل شامل ہوگی۔ اگر چالان اور تفتیش ریکارڈ میں تضاد ہو تو یہ مستقبل میں مقدمے کو متاثر کر سکتا ہے۔ قانون کے مطابق چالان میں چند بنیادی اجزاء ضروری ہیں: ملزم کی مکمل شناخت، اس کے خلاف عائد دفعات، گواہوں کی فہرست، مادی اور دستاویزی شواہد کی تفصیل اور تفتیشی افسر کی حتمی رائے۔ یہ سب کچھ واضح، منظم اور قابل فہم انداز میں درج ہونا چاہیے۔ چالان میں ابہام یا غیر ضروری خلا عدالت کے لیے سوال پیدا کرتا ہے۔ چالان مقررہ قانونی مدت کے اندر عدالت میں جمع کیا جاتا ہے۔ اس مدت کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کو غیر ضروری تاخیر کا شکار نہ بنایا جائے۔ اگر ملزم حراست میں ہو تو تاخیر کے قانونی اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات نامکمل چالان بھی جمع کیا جاتا ہے اور بعد میں ضمنی چالان کے ذریعے مزید مواد شامل کیا جاتا ہے۔ قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ عمل شفاف ہونا چاہیے۔ جب چالان عدالت میں جمع ہو جاتا ہے تو عدالت سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ آیا ابتدائی طور پر جرم کا مواد موجود ہے یا نہیں۔ عدالت پولیس کی رائے کی پابند نہیں ہوتی، وہ خود مواد کا جائزہ لے کر طے کرتی ہے کہ مقدمہ آگے چلایا جائے یا نہیں۔ اگر عدالت کو مواد ناکافی لگے تو وہ کارروائی روک سکتی ہے۔ اگر مواد موجود ہو تو ملزم کو طلب کیا جاتا ہے۔ ملزم کو طلب کرنے کا طریقہ جرم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔
بعض مقدمات میں سمن جاری ہوتا ہے اور بعض میں وارنٹ۔ مدعی کو اس مرحلے پر عموماً بطور گواہ دیکھا جاتا ہے۔ عدالت ضرورت کے مطابق مدعی کو طلب کرتی ہے، خصوصاً جب مقدمہ فرد جرم کے مرحلے کے قریب ہو۔ یہ مرحلہ مدعی کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اگر چالان میں اس کے فراہم کردہ حقائق درست طریقے سے شامل نہ ہوں تو اس کا مقدمہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ملزم کے لیے بھی یہ بنیادی مرحلہ ہے، کیونکہ اگر چالان میں تضاد ہو، شواہد کمزور ہوں یا بیانات میں فرق ہو تو دفاع کی بنیاد یہی بنتی ہے۔ پولیس کی ذمہ داری اس مرحلے پر غیر جانبداری ہے۔ قانون کا اصول یہ ہے کہ تفتیش کا مقصد صرف الزام ثابت کرنا نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنا ہے۔ چالان اسی حقیقت کی منظم پیشکش ہے۔ اگر چالان مضبوط اور قانونی اصولوں کے مطابق ہو تو مقدمہ واضح سمت میں آگے بڑھتا ہے، اگر کمزور ہو تو عدالت میں ٹک نہیں پاتا۔ دراصل چالان پولیس کی کارروائی کو عدالت کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ یہ ریاستی طاقت اور شہری حقوق کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون چالان کو فوجداری انصاف کے نظام کا لازمی ستون سمجھا جاتا ہے۔ چالان کے بعد عدالت مقدمے کو اگلے مرحلے میں لے جاتی ہے اور اگلی ویڈیو میں ہم فرد جرم کے مرحلے کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو کس قسم کی قانونی رہنمائی زیادہ درکار ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ قانونی آگاہی کی ایسی ہی مزید سادہ اور عملی ویڈیوز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔